باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کے آیت نمبر 19 انشاءاللہ۔ تو 19 یعنی 19۔ اور 19 اور 20 یعنی 20۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ لا میننگ نہیں، یحل حلال، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ ترثو تم میراث میں لے لو، النساء کرہن عورتوں کو زبردستی، یعنی ان کی بیزاری کے باوجود ان کو میراث میں لے لو۔ ولا تعدلوہن، ولا اور نہیں، تعدلو بند رکھو، روکے رکھو، ہن ان کو، لتذہبوا ببعض، لتذہبوا اور لے لو جو مال دیا ہوا ہو، ما آتیتموہن جو مال دیا ہو ان کو، ان عورتوں کو، آتیتمو دیا ہوا ہو، ہن ان عورتوں کو، اور میم زبر ما جو ہے، ما جو، اور بعد اس میں سے، یعنی کچھ جو مال دیا ہو ان کو، وہ لتذہبوا تاکہ لے لو ان کو، اور نہ روکے رکھو ان عورتوں کو تاکہ لے لو ان سے جو دیا ہوا ہو ان کو، ان عورتوں کو۔ الا، اب تفسیر میں بتاؤں گی پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ الا مگر، ان یاتینا یہ کہ لائے وہ، بفاحشۃ ساتھ بے حیائی، مبینۃ کھلی، صریح ظاہر، واضح، واضح کھلی بے حیائی اگر وہ عورت لائے تو پھر بے شک روکے رکھو ان کو، لیکن ایسے روکنا نہیں ہے اس کو۔ وعاشروہن، وعاشروہن خرچہ پانی دو ان عورتوں کو، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی اس کے خرچے کے مطابق کھلا خرچہ دو ان کو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر تم بیزار ہو ان عورتوں سے، یعنی تمہیں نہ بھائے وہ عورتیں، یا تمہیں نہ اچھی لگے وہ عورتیں، فَعَسَىٰ پھر یہ کہ امید ہے، فَعَسَىٰ نزدیک ہے یا امید ہے، ان تکرہوا یہ کہ تم بیزار ہو، شیئاً کسی چیز سے، یا تمہیں نہ بھائے کوئی چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دے اللہ، یجعل ڈال دے یا بنا دے اللہ، فیہ اس میں، خیراً بہتری، کثیرا بہت ساری۔ یعنی پھر اگر کوئی عورت نہ بھائے تم کو، پس امید ہے کہ وہ جو چیز تمہیں نہ بھائے، یعنی وہ عورت جو تمہیں نہ بھائے، تو وہ بنا دے اللہ اس میں تمہارے لیے کچھ بہت بہتری، وہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، کوئی اور چیزیں اس میں اتنی اچھی ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں
یہ امید اور یہ حوصلہ دے رہا ہے انسان کو، آدمی کو، مرد کو، کہ کوئی عورت اگر تمہیں نہ بھائے تو امید ہے اس میں تمہارے لیے کچھ اور اچھا رکھا ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شروع میں، آیت کے شروع میں تو یہ ہے کہ اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم زبردستی میراث میں لے لو عورتوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ بچیوں کو بھی اکثر وراثت کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے جب پیدا ہو جاتی تھی۔ تو وہ بہت عورتوں کے ساتھ کافی اور زیادتیاں بھی ہوتی تھی، جس کی ایک صورت یہ بھی تھی، جس میں ایک صورت جو ہے وہ یہ بھی تھی جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ کافی زیادتی ہو جاتی تھی۔ پھر اس کی عورت کو، یعنی میت کی عورت کو جو ہے وہ جو مرنے والا ہوتا تھا اس کی عورت کو اس کا کوئی سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور وارث جو ہے اس کو اپنے ورثے میں لے لیتا تھا، اور پھر چاہتا تو اس کو نکاح میں لے لیتا تھا، اور کبھی کبھی تو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا جاتا اس کو، اور یا کسی اور سے اس کی نکاح کرا کے تو اس کا سارا مہر خود لے لیتا تھا، اور یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث بن جاتا۔ اس طریقے سے وہ اس عورت کو رکھتا، یعنی یا اس کا ستیلا بیٹا، جو کہ اب تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ ستیلے بیٹا تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ ماں سے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس عورت کو جو ہے وہ بیٹا یا میت کا جو بندہ مر گیا ہوتا تھا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی اور وارث، جیسے والد ہو گئے، کوئی اور والد ہو گیا، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی وارث ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ اس عورت کو وراثت میں لے لیتا تھا، تاکہ اس کو جو میرے بھائی نے مال دیا ہوا ہے اس کا ہے تو وہ باہر نہ چلا جائے۔ مال کی خاطر اس کو اپنی میراث میں لے لیتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی کہ کبھی تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا زبردستی، وہ عورت اگر نہ بھی چاہتی تھی نکاح کرنا تو وہ زبردستی کر لیتے تھے، اور کبھی اگر نکاح میں نہ بھی رکھتے خود تو وہ جو ہے اس کو قید میں رکھ دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکے رکھو اس کو تاکہ لے لو اس کا میراث، یعنی اس کو اپنے پاس قید میں رکھ لیتے اور نکاح بھی نہیں کرتے اور اس کی وراثت کا جو ہے وہ وارث بن جاتے، اور کبھی کبھی ایسے بھی کر لیتے کہ کسی اور سے اس کا نکاح کروا لیتے اور اس کا حق مہر سارا لے لیتے، یعنی ہر طرح سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ لو اس کو جو مال دیا ہوا ہے زبردستی۔ ہاں یہ کہ اگر وہ اور نہ روکے رکھو، تو روکنے کے لیے تو پچھلی آیت میں ہمیں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کرے، بدکاری کرے تو پھر اس کو بند کرو، یعنی قید کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر اس فاحشانہ بات کی جو بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح کہ اس کو تب روکے رکھو، اگر وہ کوئی بدکاری کرے تو پھر اس کو روکے رکھو، لیکن اس طرح اس کو نہ روکو کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے، یعنی اگر وہ کسی اور سے اپنی مرضی سے شادی کریں تو کریں، اور اس سے مال بھی نہ لو جو اس کو اس کے شوہر کی طرف سے ملا ہوا ہے، یہ زبردستی نہ کرو، اور اس کو خرچہ پانی دو۔ اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نے کسی سے شادی کی اور وہ جو ہے تمہیں نہ اچھی لگے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو تمہیں نہ اچھی لگے اس میں کچھ اور خوبیاں ہوں،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کچھ اور بہت خیر رکھا ہوا ہو، اس لیے اس سے گزران اچھی کرو، اس سے کے ساتھ وقت اچھا گزارو، اور دیکھو کہ اس میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں۔ پھر اگر وقت نہ اچھا گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کے بدلے اور بدل دو، لیکن کچھ وقت دو اس کو کہ اس میں دیکھو کچھ اور خوبیاں بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کرو۔ دیکھو اور مذاہب میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورتوں کو حصہ بھی دیا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنے کا بھی کہا ہوا ہے، بار بار روکا گیا ہے، اور اگر کوئی اس کے باوجود اس طرح کے عمل کرے تو وہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، اسلام میں کے مذہب میں عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ حقوق دیے ہوئے ہیں۔ ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہوا ہے، ان کے لیے بار بار لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ زبردستی بھی شادی نہ کرو، ان کی مرضی پر چھوڑو، اور ان کو قید بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ 20ویں آیت اس لیے نہیں پڑھی کہ اس آیت میں کافی ٹائم لگا، تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر سکے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری استانیوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف اور ساری بیماریاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔